خرم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جنگ کافی پھیل گئی ہے، تو یہ جس طرح ابھی کہا اعزاز صاحب نے کہ بہت سارے گلف کے ممالک جو ہیں ان کی جی سائٹس ہٹ ہوئی ہیں جہاں جہاں امریکی اڈے تھے. اینڈ رزلٹ کیا دیکھتے ہیں؟ اینڈ گول امریکہ اور اسرائیل آئے ہیں حملہ کر کے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور ایران کے رسپانس سے یہ جنگ کیا شکل اختیار کرے گی؟ صدر ٹرمپ نے آئی تھنک کوئی ابہام نہیں چھوڑا جو انہوں نے جنگ شروع کرتے وقت تقریر کی. اس میں واضح کہا کہ وہ ایران کی حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رجیم چینج چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جب تبدیلی ہو تو ایک ایسی حکومت آئے جو امریکہ نواز ہو یا اسرائیل کے انگوٹھے کے نیچے ہو. اس میں تو ان کو فی الحال تو کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اعزاز صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ اگر 4 ہفتے کے بعد کے حالات تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو پہلا داؤ تھا وہ ناکام ہوا ہے. کہ ان کا یہ، اگر امریکہ کا یہ خیال تھا کہ علی خامنہئی کی شہادت سے کوئی ایران میں بڑا لاوا پک رہا ہے جو ابل پڑے گا اور ان کی حکومت کو بہا لے جائے گا، وہ تو بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہوا ہے. ابھی تک جو تمام خبریں اور امیجز ہم نے دیکھے ہیں، ایران میں ایک غم اور غصے کی لہر ہے امریکہ کے خلاف اور مرحوم خامنہئی کی حق میں. تو وہاں تو جو پہلا ان کا ٹیسٹ ہے، اور آئی تھنک میرے نظر میں تو چاہے آج کر لیں یا 4 ہفتے بعد کر لیں، ٹیسٹ یہی ہوگا کہ کیا امریکہ اور اسرائیل اپنی مرضی کی حکومت لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اسی پر اس جنگ کا دار و مدار ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. اور آگے جاتے ہوئے دیکھیے ایران کے پاس ایک ترب کا پتہ ہے، وہ بھی اب سسٹین کرنا، وہ ہے آبنائے ہرمز، جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہے ہیں. تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے ایک ٹیکٹک کھیلا، اس کے اوپر ابھی تاریخ نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ درست تھا کہ غلط تھا، کہ جو انہوں نے خلیجی ممالک پر حملہ کیا ہے. اب یہ حملہ جو ہے وہ اس کی اصل میرے خیال میں وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خلیجی ممالک جو دنیا کے ساتھ پوری طرح گلوبل اکانومی کا حصہ ہیں، ہم سب بہت ساری جو آپ کے ناظرین بھی کسی نہ کسی ایئرپورٹ کے تھرو سے گزرے ہیں، چاہے وہ دبئی ہے، ابوظہبی ہے، یا دوحہ ہے، یا اس کے آگے بحرین ہے، کویت ہے. تو وہاں جب یہ ان ایئرپورٹوں کا بند ہونا، یہاں بحری ٹریفک بند ہونا، اس کے تیل پہ بھی اثرات ہیں، اس کے ایل این جی پہ بھی اثرات ہیں. لیکن اوورآل ان سب ملکوں کی جو سٹیبلٹی ہے اس پر ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیا یہ ایئرپورٹ جس میں ہر کسی کا یہ خیال تھا کہ اب تو یہ سٹیبل رہے گا، وہ جو طلسم ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. اب ٹھیک ہے اس میں مسلم ممالک ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہیں، لیکن ایشو یہ بھی ہے کہ یہی آئی تھنک جو وقت کی بات ہے، اور درست کہہ رہے ہیں جوہر صاحب کہ اگر جتنا وقت گزرے گا اتنا ایران کے لیے مشکل ہوگا. اسی لیے انہوں نے یہ پتہ کھیلا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان کے لیے تو ایک ایک گھنٹہ گلوبل اکانومی سے کٹ کے رہنا جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ جتنے گھنٹے ایئرپورٹ بند رہتا ہے تو ان کو ایشو ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ایران کی گیم ہے. میرے خیال میں تو ان کو فی الحال تو کوئی کسی قسم کی رجیم چینج کی پاسبلٹی نہیں ہے. صرف یہ ضرور ہے کہ جو ایران کی اندرونی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیے نا، جس طرح بھی کویت میں آج صبح 3 امریکی جہاز، اب یہ 3 امریکی جہازوں کا گرنا بڑے اچنبے کی بات ہے کہ جی فرینڈلی فائر تھا، یہ تھا. لیکن ایران نے ابھی تک تو ہم سب کو سرپرائز کیا ہے اپنی مزاحمت سے. اور دوسرا میں یہاں ضرور کہوں گا کہ پاکستان نے بڑی بولڈلی ایران کی حمایت کی وہاں سیکیورٹی کونسل میں، اور اپنا سٹینڈ دیا ہے، اور پھر ایران نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے.